دیکھیں نا، میں آپ کے پاس تقریر کر رہا ہوں اس وقت، پوری دنیا میں اس وقت لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی کسی میڈیا کا سہارا لے کر، کوئی ذریعہ استعمال کر کے، کوئی لکھ کے، کوئی عالم پڑھا کے، کوئی کسی جگہ۔ اب اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ دنیا میں ہی ہوں، بس جو کام کر رہا ہوں میرے علاوہ کسی کی نہ سننا، تو یہ میری زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی، ملت کے ساتھ۔ جہاں جہاں جو خوش عقیدہ آدمی جس لحاظ سے بھی خدمت کر رہا ہے، مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس سے سوچیں ملی پیدا ہوتی ہیں، قومی سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں سارے کام نہیں کر سکتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے دوا کے لیے، مجھے اور کسی شعبے میں ضرورت پڑتی ہے تو مجھے، لیکن ہم کسی اور کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی محفل سجائی گئی ہے، کتنا حسین بندوبست ہے، آپ نے بڑی جد و جہد کی، اور آپ ماشاءاللہ چھٹی بھی نہیں تھی، اتنے سارے لوگ، پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں اپنے معاملات چھوڑ کے آئے۔ لیکن اگر صرف یہ مائک نہ چلے، صرف ایک مائک، تو شاید ساری محفل کا ماحول بگڑ جائے، کام نہ ہو سکے۔ مجھے بتائیے اس میں نہیں جانتا یہ آپ کے اسپیکر چلانے والے کون ہیں، لیکن اس بندے کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہماری نظر میں، اس کی ضرورت کتنی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ نہیں دیتے اہمیت۔ مسجد کے اندر خطیب صاحب میں ہی ہوں، سلوٹ مجھے ہی ہے، لیکن میرے بھائی جس نے وہاں لائٹیں لگائی ہیں نا، چاہے دیہڑی لے کے اس نے الیکٹریشین کا کام کیا ہے، پر رب کے گھر کو چمکایا تو ہے نا۔ حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کیا تھا، تو میرے کریم نے فرمایا تھا اللہ تیری قبر کو بھی روشن فرمائے گا۔ او بھائی، آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ وکیل کیوں محسوس نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کی بھی حاجت؟ ڈاکٹر کیوں محسوس نہیں کرتا کہ پولیس والا بھی ایک ڈیوٹی کرتا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کی قدر نہیں کی جاتی؟ کیوں ہم بڑی سوچیں پیدا نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے؟ چھوٹی سوچیں، صرف اپنے حقوق کی بات کرنا، صرف اپنے شعبے کی بات کرنا، اس نے کمزور کر دیا، ملت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ بڑی سوچ، بڑا ذوق، بڑی بات۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ لیکن تیرا بانٹنے کا ارادہ، پہلے کبھی خیال ہوتا ہے اللہ مجھے دے گا تو غریبوں میں دوں گا، پھر جب اللہ دیتا ہے پھر سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے۔ پہلے کبھی خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا میں بڑا بانٹوں گا، پھر جیسے ہی ملتا ہے نا، ناراض ہو گئے آپ لوگ۔ میں کدو تہاڈی گل کیتی، میں تو پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں، کسے باشد کر رہا ہوں۔ پہلے بڑا خیال ہوتا ہے پیسے آئیں گے تو بانٹنے ہیں، پھر جیسے ہی آتے ہیں پھر محسوس ہوتا ہے گاڑی چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی ہو جائے نا۔ او خدا کے بندے، بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے تھے جن کا مزاج بڑا تھا۔ لو سنو نا، بخاری ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مہمان آ گیا ہے، کو لے جاؤ میرے مہمان کو روٹی کھلاؤ۔ ایک صحابی لے گئے، اور لے وہ گئے جن کے گھر میں صرف بچوں کی روٹی تھی۔ اپنی تکلیف دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں بندہ برداشت کرتا، مر جاتا ہے باپ۔ بیوی سے پوچھا کھانا، یہ بخاری مسلم میں کا صرف بچوں کا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا صحابی نے؟ کہنے لگے بچوں کو بہلا کے سلا نہیں دیتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھوکا سلا دے۔ کس کے لیے؟ کسی مہمان کے لیے۔ چودھری صاحب نہیں آئے، بہت بڑا آدمی نہیں آیا بظاہر، خیر وہ تو بہت بڑے تھے جو حضور کے مہمان تھے، دنیاوی لحاظ سے سمجھا رہا ہوں۔ بچے بھوکے سلا دیے، یہ ہے بڑا دل اور بڑا حوصلہ۔ اور پھر صحابی کہنے لگے جب مہمان روٹی کھانے بیٹھ جائے نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں ہاتھ اور منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے۔ او غریبوں سنو، صحابی ہمیں سبق دے رہے ہیں، چراغ بند کر کے سبق دے رہے ہیں، غریبیاں بتائی نہیں جاتی، غریبیاں تو چھپائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ تمہیں کچھ دے جائیں گے؟ تو مذاق اڑاتے ہیں دنیا دار۔ غریبیاں چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی۔ اپنے راز رب رسول کی بارگاہ میں کہو۔ انہوں نے کھانا کھلایا، ظرف دیکھو، اپنے بچے بھوکے رکھ کے، اپنا پیٹ بھوکا رکھ کے کسی کو روٹی کھلائی، لائٹ بند کر کے، کسی کو خبر نہیں تھی۔ لیکن صبح جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو محبوب فرمانے لگے قرآن آ گیا ہے،
گویا آپ کا وہ عمل اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا۔ اپنا بڑا حوصلہ، بھتیجے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، بھانجے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، جو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی۔ اب کسی کے بچوں پر اس لیے بھی رحم کرو کہ ان کے صدقے اللہ ہمارے بچوں پر بھی کرم کرے۔ سوچوں کو کبھی محدود نہ کریں، دائرے چھوٹے نہ کریں، امت بن کے سوچیں۔ پتہ ہے بس بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے تو کئی دنوں کا سفر تھا محبوب پاک علیہ السلام کا، تو آثار سفر حضور کے چہرہ نور سے ظاہر تھے۔ جب بندہ سفر کرتا ہے تو تھکن اس کے چہرے سے، وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار کریم علیہ السلام کی مقدس عادت مبارکہ تھی کہ حضور جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ پاک کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے۔ حضور آئے تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا، ساری بیٹیاں ہی باپ سے پیار کرتی ہیں اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ پیاری تھی۔ حضور کا وہ سفر کا آثار دیکھ کے رو پڑی تو حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی کوئی بات کرے تو ہم تو کہیں گے بیٹا تمہیں تو ایک کا پتہ ہے نا، میرے تو دکھ بڑے لمبے ہیں، کتاب بڑی وسیع ہے، کھول دیں گے ساری ڈائری۔ لیکن حضور علیہ السلام نے سوچوں کا زاویہ بدلا، رخ اور دیا نظریات کو۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالیٰ میرے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو پھر اس کے لیے محنت تو کرنی ہے، جد و جہد تو کرنی ہے، آگے تو بڑھنا ہے، لہذا یہ تو ہم کریں گے، اس کے لیے تو آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ ہم اعلیٰ اور بڑے مقاصد کے لیے آئے۔ ہمارے مقاصد بڑے چھوٹے ہیں، ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، بچے پالنے ہیں، اور یہی کام ساری دنیا کر رہی ہے، تو مسلمان کی انفرادیت کیا ہوگی؟ تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے دیکھیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں اپنے ذمے کام لیں، 2 غریبوں کا بوجھ اٹھائیں، 2 مزدوری کرنے والے بچوں کا خرچہ اٹھا کے انہیں پڑھائیں۔ اور ساری باتیں نہیں بتاتے ہم گھر بھی، کہ بتاتے ہو ساری باتیں ہم دوستوں کو بتاتے، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن بینک میں کیا پڑا ہے لوگ بچوں کو بھی پورا بتاتے نہیں نا، بتاتے، بہت ساری باتیں چھپاتے ہو نا۔ تو یہ جو 2 غریبوں کا بوجھ اٹھاؤ گے یہ بھی کوشش کرنا کسی کو نہ بتانا۔ ہم نے بڑے لوگوں سے راز میں آز رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک راز اللہ رسول سے بھی رکھ لو، کوئی ایک راز اللہ رسول سے بھی۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں جن میں 2 وقت کھانا بھی ملتا، خرچے بھی ملتے، 100 گھر، 1 2 نہیں 100۔ لیکن جو آتا تھا وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا، دے کے چلا جاتا تھا، پھر اچانک، اور یہ کام سالوں ہوا، پھر اچانک بند ہوا۔ غریبوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا۔ پھر وہ تاریخیں ملانے لگے، تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر، تو سب کی تاریخ جمع ہوئی کہ 18 محرم سے نہیں آیا۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے پھر جب ٹٹول کے تلاش کیا تو پتا چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ شیر خدا کے یہ پوتے 100 گھروں میں لنگر پہنچاتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے۔ غریب کہتے ہیں نام پوچھتے تھے آپ کون ہے تو وہ غصہ کرتے تھے، کہتے تھے اگر زیادہ تفتیش کرو گے تو آج کے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ بھی مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ دوستو ایک تو سب سے پہلی بات یہ عرض کی کہ محبوب اللہ کے نائب مطلق، حضور نے سادگی، وزاداری، حسن اور باطنی نورانیت کا ہمیں سبق دیا۔